الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو بے مثل اور بے مثال جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ ساری کائنات کا اکیلا ہی نظام چلانے والا ہے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا اہل اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ہمارے پاس جو ضابطۂ حیات ہے وہ بڑا چوٹی کا ہے کہ
ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک قدم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اہل ایمان انتظامیہ کی طرف سے جو مجھے موضوع دیا گیا، میں کوشش کروں گا کتاب و سنت کے دلائل سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ مجھے اس موضوع پر حق اور سچ کہنے کی رب کریم توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو گھر میں داخل ہونے کی، کسی کے گھر میں جانے کی اس کا طریقہ بتلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اہل ایمان تم بغیر اجازت کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، الا ان یؤذن لکم۔ آئیے ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ میرے چچا کا گھر ہے، یہ میرے ماموں کا گھر ہے، یہ میرے فلاں رشتہ دار کا گھر ہے، اور ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا اجازت طلب کرتے؟ معاشرے میں بگاڑ اور گھروں کے اندر ہماری جوان بیٹیاں اور بہنیں موجود ہیں۔ گھر میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب تک گھر کا مالک اجازت نہ دے ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے گھر میں اگر رہ رہا ہوں تو خاص اوقات میں اپنے والدین کے کمرے میں بھی ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اسلام اتنی رہنمائی کر رہا ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل توحید ہیں، ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں داخل ہوں اور سامنے اس کی جوان بیٹی، اس کے چہرے پر نگاہ پڑ جائے، گھر میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس سے اجازت لیجیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھیجتے ہیں غلام کو کہ اسے بلا کر لاؤ، تو خلیفہ نے بلایا، آپ دروازے پر پہنچ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اجازت طلب کر رہے ہیں، اور امیر المومنین کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گئے کہ اجازت نہیں ملی۔ امیر المومنین کو دوبارہ یاد آتا ہے، آپ پھر بلاتے ہیں اور پوچھتے میں نے بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے؟ اب تو بلایا تھا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائیں۔
میں کیسے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا ہوں؟ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میری فلاں رشتہ دار، یہ میری فلاں رشتہ دار۔ دیکھیے قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے گھر والیوں، تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہاری عظمت عام عورتوں کی طرح نہیں، تم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہو، تم اہل ایمان کی ماں وازواجہ امہاتہ، یہ اہل ایمان کی مائیں، اور رب کہہ رہے اور ان کو کہہ رہے کہ جس کے ساتھ نبی کی زندگی میں اگر وہ طلاق دے دیں یا نبی کی وفات کے بعد کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مقام دیکھیے، حیثیت دیکھیے، اور انہیں تقوی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور کلام کا، گفتگو کا، سائل کے جواب کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ ہم جس سے چاہیں خون برباد کر لیں، جیسے چاہیں کلام کر لیں۔ باپ پوچھے بیٹی سے کس سے بات کر رہی؟ میں اپنے قدم سے بات کر رہی۔ یہ قرآن مجید ایک نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، تم نبی کے گھر والی ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مقام ہے، تم کائنات کی عورتوں کے لیے ماڈل۔ کل کا تمہاری سیرت کو دیکھ کر امت کی عورتوں نے اپنی سیرتیں، اپنی صورتیں اور اپنا لباس، تمہارا معیار بھی عام نہیں ہے، اور حیثیت بھی ہے کہ امت کا کسی فرد کا اس سے نکاح نہیں، وہ ماں کی حیثیت پر ہے۔ اس لیے امی عائشہ، امی حفصہ، ان کو کہا جا رہا ہے فلا تخضعن بالقول، کلام کرتے ہوئے تمہارا کلام اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ او اہل اسلام، گھر کے اندر ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے، یہ غیرت مند باپ اور بیٹا اور بھائی گھر میں موجود ہوتے، اور جوان بیٹی اٹھا کر آنے والے اس ٹیلی فون کے اس پر کسی مرد کو جواب دے رہی ہے۔ کیا اس کو اسلام کہتے ہیں؟ کیا یہ اہل السنہ کا یہی طریقہ ہے؟ کیا مسلک حدیث اس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے لیے ماڈل تو نبی ہے، نبی کا گھرانہ ہے، انہیں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ فتنوں کا دور کہ اس میڈیا کے دور میں جہاں ہر ایک کے لیے گھر کے اندر ہی ہر گناہ کا بندوبست کر دیے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے جس کا تقویٰ وہ تقویٰ نہیں۔
اپنے گھروں کا محاسبہ کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے گھر سے ابتدا کیجیے، اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کا محاسبہ کیجیے کہ استاد سے کیا پڑھتا، شیخ سے کیا پڑھتا، آج اس امت کو کس دہانے پر اس بے پردگی نے پہنچا دیے۔ وہاں سائل دیکھیے کون ہے، صحابہ کی جماعت، عام سائل نہیں، صحابہ جو پیغمبر کی بیویوں سے آ کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں، شریعت کا، دین کا، انہیں کہا جا رہا ہے جنہوں نے امت کی فقیہ عائشہ نے مسئلہ سمجھانا ہے، پیغمبر کی راتیں، پیغمبر کا دن، پیغمبر کا رات کا سونا، پیغمبر کے رات کے نوافل، پیغمبر کی تہجد، یہ مسئلے وہ جماعت پوچھ رہی ہے جس جماعت کے ایمان کی گواہی اللہ کا یہ کلام دے رہے ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ عام سائل نہیں، جن کے تقوی کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے، قرآن کہہ رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے رب راضی ہو چکے، سائل وہ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، ہماری غیرت، ہماری نگاہیں الا من رحم ربی، گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے بھوکے شکاری، اور وہ میری اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے اور آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، عورتوں کی جھرمٹ میں جا کر بیٹھے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، نرم زبان میں بات نہیں کرنی، جن کے ایمان کی گواہیاں آسمان کے مالک نے سورۃ نور میں اتار دی، ان کو کہا جا رہا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں اور دروازے پر جا کر کوئی اور پوچھے، سوچئے گا ذرا، فکر کیجئے گا، میری جوان بیٹی میری اجازت کے بغیر فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، یہ بیماری امت کے اگر 100 افراد کھڑا کرے، یہ بھی مبالغہ کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتلاؤ یہ آپ کا قصور اور یہاں کے واقعات، یہ میڈیا پر چلنے والی زینب جیسی بیٹیوں کی کہانیاں، ان کو کہا جائے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، زبان میں اتنا کھردرا پن ہو، نرم لہجہ نہ ہو، جیسے عورت کے چہرے پر زینت، کشش، کھچاؤ، ایسے عورت کی آواز کے اندر بھی اللہ نے وہ کھچاؤ رکھا ہے، اس لیے ہماری ماں کو کہا جا رہا ہے تم سے سائل آ کر سوال جب پوچھے تو تمہاری زبان کے اندر کوئی نرمی نہ ہو کہ کسی دل میں کوئی دغا ہو اور وہ کوئی بات بدل۔ ہم نے تو دروازے ہی کھول رکھے کہ محلے کی مسجد کے امام سے کیا پڑھتا، سیدزادے سے کیا پڑھتا، یہ تو میرے ہاتھ میں میں نے بیٹیاں کھلائی ہے،
یہ مجھ سے پردہ کرتی ہے؟ اسلام بہت خوبصورت ہے، اسلام بہت خوبصورت ہے۔ اس نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ عورتوں کا مقام وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، گھروں میں بیٹھے، باہر نہ نکلو۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہ بجائے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے مت روکو۔ ابن عمر کے بیٹے نے کہہ دیا کہ ہم تو روکیں گے، حالات خراب ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے زمانے میں ابن عمر کا بیٹا کہہ رہا ہے ہم تو روکیں گے، حالات خراب، حالات خراب۔ اور آج کا زمانہ کہ میری بیٹی کو میرا داماد چھوڑنے جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، راستے تو ہم دے رہے، پھر سر پکڑ کر بیٹھتے۔ کیا آپ نہیں سنتے کہ خامد نے بیوی کو طلاق دے کر سالی سے نکاح کر لیا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ بے پردگی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی بیٹیوں کو گھروں میں رکھو، عورتیں گھروں میں بیٹھے۔ ایک صحابی آئی اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرا دل کرتا ہے میں مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، مسجد میں پڑھنا تیرے لیے بڑا ثواب ہے، لیکن یاد رکھنا اس سے زیادہ ثواب گھر کے اندر پڑھنا۔ کیوں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھر کے صحن سے زیادہ ثواب اندر والے کمرے میں، اور اس سے زیادہ ثواب اس کوٹھڑی میں جو سب سے آخر میں بنی ہوئی ہے، کہ جتنا چھپ کر عبادت کرے گی، اندر رہے گی، آسمان کے مالک کی اتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہم نے تو عادات چھوڑ دی، یہ کمرے میں مت جائیں۔ کیوں؟ استاد بیٹی کو میتھ پڑھا رہا ہے، وہ اکیلے، باپ نہیں، بھائی نہیں ہے، جوان بیٹی ایک ٹیوٹر کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹھ کر سبق پڑھ رہی۔ پھر جب وہ جا کر پاکستان کی عدالت میں نکاح کرتے ہیں، پھر سر پکڑ کر روتے ہو، راستہ تو میں نے خود دیا۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کو گھروں میں بٹھاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اہل علم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کا یہ درس دینا، آج یہاں کل وہاں، وہ معلمہ، وہ وہاں پر، پھر وہاں پر، پھر وہاں پر، کیا پیغمبر کی بیویوں سے بڑی عالم ہے؟ کیا امی عائشہ نے جگہ جگہ پر جا کر یہ دروس کا سلسلہ دیے؟ سوچئے گا ذرا، سوچئے گا۔ آج میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں جا رہا ہوں، یہ بہت بڑی عالم ہے، بہت بڑی خطیب ہے، یہ فلاں عالم کی طرز میں تقریر کرتی ہے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک واقعہ، ایسے ایسے مسائل جہاں صحابہ الجھ جاتے اور حل نہ نکلتا، پھر دروازہ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھٹکتا تھا، اور امی عائشہ اس سوال کا جواب دیا کرتی تھی۔
وہ باہر کیوں نہ نکلے؟ انہوں نے جا کر جگہ جگہ پر درس کیوں نہ دیے؟ کیا انہیں جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ منہج سلف کو یاد رکھیں. ہم نے تو راستہ ہی بدل لیے، طریقہ ہی بدل لیے. ابھی یہ نوجوان مجھ جیسے طالب علم کو شیخ العرب والعجم لا حول ولا قوت الا باللہ، مزاج بدل گیا. دیکھیے آپ کس کو کیا کہہ رہے. مجھے یاد ہے ایک بہن بڑی خطیب ہے، معلمہ، اس نے اپنے رشتے کے لیے کہیں کہا، وہ بات ہم تک پہنچی. اس کی پہلی شرط یہ تھی خامند مجھے نہ پوچھے میں کہاں جا رہی. میرے تو درس ہی بڑے ہوتے، آج بھٹا محبت میں، کل قصور میں، پرسوں الہ آباد میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے تعلیم دے دی ہے اس کو جامعہ چلانا ہے للبنات، ایک جگہ بیٹھ کر یہ دعوت کا کام کیجیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کو کہ جو عورتوں کے درس سن کر اپنے درسوں کی تیاری کرتے، اب یہی خطیب رہ گیا. فلاں خطیبہ کا کیسٹ اٹھاؤ اور اسے یاد کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر رہیے. اللہ نے اس پر معاشی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی. کمانا، باہر کا انتظام اللہ نے ساختی ایسی بنائی نرم و نازک. یہ چار دیواری سے باہر نکل کر مرد کے ساتھ نہیں چل سکتی. اب مولانا یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو منع کر. سرکار کوئی خطبہ دینا تو یہاں آ جاؤ میرے پاس، باتیں کرنی تو باہر چلے جاؤ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رکھیے، گھروں میں رکھیے. تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں. کمانے کے لیے اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی ذمہ داری. تمہاری ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت ہے، اپنے بچوں کی تربیت. کبھی مائیں باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی، اب اٹھتی ہیں تو صبح موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور بچہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے، بچہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ مائیں کہاں سے لے کر آئے جو گھروں میں رہے؟ کہتی ہم کوئی قید میں رہے، ہم کوئی قید میں رہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھ لو اپنے اپنے گھروں کو. میں اپنے گھر کو دیکھوں، آپ اپنے گھر کو دیکھیں، مولوی اپنے گھر کو دیکھیں، مقتدی اپنے گھر کو دیکھیں، امام اپنے گھر کو دیکھیں، عالم اپنے گھر کو دیکھیں. بغیر کسی ضرورت انتہائی کے آپ اسے کہاں بھیج رہے، کہاں جا رہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جہالت کا تبرج، زیب و زینت اور اس کا اظہار. آپ دیکھ لو مسجدوں میں آنے والی بیٹیوں کو دیکھ لو. عیدگاہ کے اندر حوا کی بیٹیوں کا لباس دیکھو. میں اسے عیدگاہ میں لے کر جا رہا ہوں. کیا اس لباس کے اندر اللہ کی یہ کتاب اجازت دیتی ہے؟ سوچئے گا ذرا، جس میں لے کر جا رہا ہوں. ہائے ہائے، یہ زیب و زینت. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان توجہ سے سنیے گا. فرمایا جو شخص، جو عورت، جو بیٹی گھر سے نکلتی اور خوشبو سے معطر
پورا ہی انڈیل دیا اپنے اوپر خوشبو کا، وہ بوتل باہر نکلی، وہ جمعے کے لیے جائے، وہ آج کے جلسے میں آئے، وہ عیدگاہ میں جائے، بازار اور شادی حال تو دوسری بات، دین کے راستے پر آئے اور اس کی خوشبو غیر مرد کے ناک میں داخل ہو، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ۔ اب وہ پلٹے، نماز سے پہلے غسل عام نہیں، غسل جنابت کرے۔ کیا میں ایسے اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر چلتا ہوں تو نہ میں مسلمان نہ میرے گھر والے مسلمان، کون سی دنیا میں رہنے؟ وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زیب و زینت سے اس کا اظہار نہ کرو، پھر نماز۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو رب کا قرآن کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے پاک باز مائیں میں جو دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، شریعت نے کیا پابندی لگائی؟ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ گھر میں چلے گئے، کوئی مرد نہیں ہے تو پھر کیا کروں؟ اندر داخل ہو جاؤ؟ نہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ عائشہ، حفصہ، میمونہ، ان سے تم نے مسئلہ پوچھ رہے تو پردے کے پیچھے اور میں جا کر چچا کی بیٹی کے سامنے بیٹھ جاؤں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں کی گواہی، ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن مقدس میں دی ہے، ان دونوں کو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور صحابہ کے دلوں کے لیے بھی بڑی پاکیزگی کا باعث ہے۔ ہاں کہیں مجبوری ہے، آپریشن کروانا، اب اس نے عورت کے کمر میں ٹیکا لگانا ہے تاکہ نیچے والا حصہ سن ہو جائے گا، ڈیڈ کر دے گا، مجبوری ہے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ، اس کو تو رب نے اجازت دی ہے، مجبوری ہے کہ فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے، میل سے انتھیزیا لینا، مجبوری، جان کا خطرہ۔ لیکن اتنا کھلے ہاں، حوا کی بیٹی، غیروں سے کیا کہوں، مجھے اپنوں کا دکھ، کبھی ایمان اور غیرت کہ پیغمبر کی صحابیات آپ کو یاد نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا، بیعت لیے، کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ ان کو کہا جا رہا ہے اور ان کو ید اللہ فوق ایدیہم، جن کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے سوال کرنا ہے پردے کے پیچھے سے۔ کیوں اپنی غیرت کا جنازہ ہی ہم نے نکال دی؟ مسلمان بنیے، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، خاندان کو مسلمان بنائیے، انہیں بتائیے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم لوگوں کے بیٹیوں کے سروں پر چادریں دینے والے ہیں، ہماری آنکھوں کے اندر وہ حیا، ہمارے دلوں میں وہ تقوی جو صحابہ کا تھا۔ وہ آئی تھی نا بیٹی، اور بھائی بھاگ گیا تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کے سر پر چادر ڈال دی، یہاں رہنا چاہتی ہو نہیں، گھر جانا چاہتی، صحابہ کو جاؤ اسے چھوڑ کر جاؤ، چھوڑ کر۔ جب وہ وہاں پہنچی تو بھائی نے کہا کہ چند نوجوانوں کے ساتھ میری جوان بہن آ رہی ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا راستے میں۔ بہن سے پوچھا بتلا محمد کے صحابہ کو کیسا پائے؟ تو بہن نے کہا تھا او میرے بھائی، میں نے محمد کے صحابہ کے آنکھوں میں وہ حیا دیکھی ہے جو حیا میں نے تیری آنکھوں میں بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ان کو کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ، ان کو کہا جا رہا ہے ایسے نہ جانا، بغیر اجازت کے نہ چلے جانا، پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے ہمیں تو اللہ اکبر، قمیض اٹھاؤں تو اپنا ہی دامن ننگا ہوتا ہے۔ اہل ایمان، ایک مسلمان عورت کا یہ کردار نہیں ہوتا جو آج امت کی اکثریت کا ہو چکا ہے۔ وہ بڑی باحیا ہوتی ہے، بڑی باحیا، ضرورت پڑ گئی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے جلابیبہن، جلباب کسے کہا جاتا ہے کہ چادریں لے کر اپنے جسم کو چھپا لو۔ آج ہم نے چادریں بھی وہ لے لی ہیں جو اوپر سے وہ چادر بھی خود زینت اور اعلان کر رہی ہے، جس نے دیکھنا اس چادر کو بار بار دیکھتا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں، ماں اور بہن کے سروں پر وہ چادریں رکھ دی، وہ کالی چادریں، وہ سیاہ چادریں جو صحابیات لیا کرتی تھی، کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی موتی نہیں، سر سے لے کر پیر تک ہر شے چھپی ہوئی ہے۔ امام ابن سیرین کا قول ہے، یاد کر لیجئے گا، پلے باندھ لیجئے گا۔ فرماتے میں نے پوچھا شیخ سلیمانی رحمہ اللہ سے کہ جلباب کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے چادر لی، سر پر ڈالی اور پیروں تک، اور ایک آنکھ کھلی رکھی تاکہ راستے میں گر نہ جائے، راستے میں گر نہ جائے۔ کوئی خاص برقع نہیں ہے کہ یہ ٹوپی والا برقع ہے یا کوئی چادر ہے یا کوئی اور علاقے کے مختلف برقعے، نہیں، جس چادر سے زینت کی چیزیں چھپ جائے وہ پردہ ہے۔ اب چادر کا انتخاب تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ موتیوں والی چادر جو نگوں سے بھری پڑی ہے، وہ چادر ہے، وہ تو خود دعوت دے رہی ہے، دیکھنے والا نہ بھی دیکھے، چادر کی جھلمل کو دیکھ کر دوبارہ نگاہ اٹھاتا ہے۔ میں تو خود دعوت دے رہا ہوں۔ مسلمان ایسا بے غیرت نہیں ہوتا، مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیچھے رہ گئی تھی، جنگل سے واپس پلٹی تھی، ہار نہ ملا تھا، کافلہ چلا گیا تھا، درخت نیچے آ کر لیٹ گئی تھی۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کی ذمہ داری تھی، انہوں نے دیکھا کوئی انسان درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، قریب آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھیں کھل گئی، فوراً اپنی چادریں اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈال دی۔
انہوں نے اونٹ بٹھایا اور اس کے اندر بیٹھ کر تشریف لے گئے۔ کیوں کہ پردے کی آیات سے پہلے صفوان نے عائشہ کو دیکھا ہوا رضی اللہ تعالی، دیکھا ہوا۔ وہ پاک باز عورتیں اور پاک باز مرد، یہ تو یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے۔ یہاں تو آواز دیکھ کر عورتیں مولوی کو چٹ بھیج دیتی ہے، میں نے تجھ سے شادی کرنی، اس کی گاڑی اور پیسہ دیکھ کر۔ یہ زمانہ ہے۔ او اہل ایمان، او اہل اسلام، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ کل قیامت کے دن کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، ہم سے پوچھا جائے۔ کبھی میں نے جا کر پوچھے کس لباس میں جا رہی، کس چادر میں جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کون لینے کی ہے، کون چھوڑنے کی ہے؟ اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی۔ دیوس کسے کہا جاتا ہے خبر ہے؟ نہیں بتلائے علماء۔ نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوا تھا ایک مجلس میں کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ طلباء کو سبق پڑھاتے ہو، شیخنا دیوس کون ہوتا ہے؟ پوچھا گیا دیوس کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کل میں اپنی بگھی پر سوار ہو کر نکلوں گا، راستے میں کھڑے ہو جانا، پھر مجھ سے پوچھنا دیوس کی تعریف کیا ہے۔ نکلے، ساتھ اصل نوابہ بھی تھی، جو آپ کی اہلیت، نواب کی بیٹی، اصل نواب کی بیٹی وہ تھی۔ یہ تو رشتے کی وجہ سے نواب بن گئے، بے پردہ، چہرے کھلے ہوئے۔ راستے میں ہاتھ دیا، بگھی روک دی، کہا بتلاؤ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا دیوس دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میں دیوس ہوں۔ میں بیوی کے دل پر ایک چھری چل گئی۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا وہ دیوس ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر باہر پھرتا ہے، تم پردہ نہیں کرتی تو دیوس تو میں بنا۔ بس ایک ہی بات نے اس بیوی کی زندگی پلٹ دی، پھر بہت بڑی معلمہ بنی، عالمہ بنی، کتابیں لکھی۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، دیوس جنت میں نہیں جائے گا کہ میں نے گھر والوں کے ساتھ بازار میں کیسے پھر رہا ہوں، شادی میں کس حال میں آیا ہوں، میرے گھر والی کی کیفیت کیا ہے، پھر میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان۔ جنت میں جاؤ گے کہ دوزخ؟ آپ جو اتنا سفر کر کر آئے، اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ، جو جن کا گاؤں ہے یہ گجرانوالہ سے آئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تقریر تو ان کی تھی، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ تقریر پہلے کر لیں۔ اس کے بعد پیغام ملا کہ خالد مجاہد پتوں کی حافظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کون کون آیا ہوا ہے؟ کہا زیدی صاحب آئے ہیں۔ کہا اور تو کوئی نہیں آیا۔ کہا پھر دوسری تقریر میری ہوگی۔ اس نے کہہ دیا جی وہ بھٹوی صاحب بھی آئے۔ کہتے وہ تو پنڈ دے ہیں، وہ تو انہوں دا گران ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کا محاسبہ کرو، پتہ لگے یہ ایک اہل حدیث کی بیٹی جا رہی، سر سے لے کر پیر تک پردے میں ملبوس۔ کیوں کہ رات کی تاریکی میں مدینہ میں عورتوں کے لیے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے۔ ساری عورتیں وہ نبی کی گھر والیاں یا دوسری باہر جایا کرتی تھی قضائے حاجت کے لیے، اور منافقین انہیں چھیڑا کرتے تھے جو بے پردہ ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن مقدس اتارا، پردہ کروایا،
الا ان یؤذی، اس لیے کہ جو مسلمان باپردہ ہے ان کو کوئی منافق تکلیف نہ دے. یہ شریف کی بیٹیاں شریف زادی ہیں. میں ایک مسلمان ہو کر، ایک اہل حدیث ہو کر، اور پھر اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کر باہر نکلوں اور پھر تعارف کروں، شاہ صاحب یہ میری بڑی بیٹی ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شاہ صاحب پر بھی اور اس پر غیرت مند بنی ہے. اور قرآن مجید کی یہ سورت احزاب کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے. اور بالخصوص جو جامعات میں پڑھ رہی ہیں بیٹیاں، عامہ اور خاصہ اور فراغت کی تیاری ہے، جو بخاری پڑھ رہی ہے اور ان کا اگر ذہن ہے میں نے گلی گلی جا کر دین کی خدمت کرنی ہے، یہ کوئی خدمت نہیں. یاد رکھیے، یہ کوئی خدمت نہیں. اللہ کے پیغمبر کی گھر والیوں سے جو ہمارے لیے ماڈل ہے، کوئی ایک درس بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے جا جا کر جگہ جگہ پر دروس دیوں. یہ مردوں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام ہے. وہ درس دیتے ہیں، وہ تبلیغ کریں گے. تم نے کوئی کرنا ہے، فارغ ہو گئی ہے، پڑھ گئی ہے، ایک جگہ پر بیٹھیے، اپنے گھر کو جامعہ بنائیے، وہیں پر عامہ کروائیے، خاصہ کروائیے، عالیہ کروائیے، عالمیہ کروائیے، ایک جگہ پر بیٹھ کر. کیونکہ رب نے کہہ دیا ہے کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو مسکن بنا لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.